تو ایک حقیقت آپ کو بتاتا جاؤں، یہ اصول اور فروع کی جو تقسیم ہے نا، یہ عظمت اور اہمیت کو مد نظر رکھ کے نہیں ہے کہ اصول کی اہمیت زیادہ ہے، فروع کی اہمیت کم ہے، یا اصول کی عظمت زیادہ ہے، فروع کی عظمت کم ہے۔ نہیں میرے سامعین، بلکہ اصول اور فروع کی جو تقسیم ہے نا، یہ اہمیت کے پیش نظر نہیں ہے، بلکہ جس چیز کا تعلق عقیدے سے تھا وہ اصول دین بن گیا، اور جس چیز کا تعلق عمل سے تھا وہ فروع دین بن گیا۔ اگر نماز کی اہمیت نہ ہوتی تو اب ایمانداری سے بتائیے گا، نبوت اصول دین ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ امامت اصول دین ہے یا نہیں؟ ہے۔ تو جب نبی اور امام خود نماز کے پابند ہوں، جو خود اصول دین ہے، تو جب اصول دین خود فروع دین کا پابند ہو تو پھر اندازہ لگا لو فروع دین کی اہمیت کتنی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگواروں، یہ مجلس حسین، یہ مکتب حسین، اس جگہ سے ہم آپ کو حسین علیہ السلام کا مشن پہنچاتے ہیں، اور حسین کے مشن کا دوسرا نام نماز ہے۔ کیوں؟ روز عاشور جب نماز کا وقت داخل ہوا نا، تو مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنا قاصد بھیجا لشکر یزید کی طرف، اور پیغام بھیجا کہ انہیں کہو جنگ روک دیں، ہم نماز پڑھ لیں۔ انہیں کہو جنگ روکیں تاکہ ہم نماز پڑھ لیں۔ تو میرے دوستوں بزرگواروں، انہوں نے روکی جنگ؟ نہیں روکی۔ انہوں نے حسین علیہ السلام کی یہ تجویز قبول نہیں کی۔ اچھا چلو، انہوں نے تجویز قبول نہیں کی، انہوں نے جنگ نہیں روکی، تو پھر کیا امام نے نماز نہیں پڑھی؟ امام کے ساتھیوں نے، امام کے اہل بیت نے نماز نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے نماز۔ میرے دوستوں بزرگواروں، میرے مولا نے اپنے دو ساتھیوں کو کہا کہ تم محافظ بن کے کھڑے ہو جاؤ اور باقی سب نماز پڑھیں۔ اور انہی ساتھیوں میں میرے مولا کا ایک ساتھی ہے جناب سعید، 17 تیر لگے ہیں جناب سعید کے سینے پہ۔ امام حسین نماز پڑھا رہے، میرے مولا کے ساتھی، آپ کے صحابی، آپ کے رشتہ دار نماز پڑھ رہے ہیں، اور لشکر یزید تیر برسا رہا ہے۔ جو بھی تیر آتا ہے جناب سعید اور ان کے ساتھی اپنے سینے پہ لیتے۔ ادھر میرے مولا نے نماز مکمل کی، ادھر سعید نیچے گر گئے۔ جناب حسین نے جناب سعید کا سر اپنے زانوں پہ رکھا اور فرمایا، سعید آنکھیں کھول۔ جناب سعید نے آنکھیں کھولی نا، اور جب دیکھا کہ میرا سر زانوے مولا حسین پہ ہے، تو رو کے کہتے ہیں، حل وفیت یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، کیا میں نے وفا کی ہے؟ جب پوچھا نا کیا میں نے وفا کی ہے، مولا حسین رو کے فرماتے ہیں، جیسے تو نے وفا کی ایسے کون کرتا؟ جب کہا نا تو نے وفا کی ہے، اس کے ساتھ میرے مولا فرماتے ہیں، سعید سن انت امامی فی الجنہ، تیری اس وفا کا بدلہ یہ ہوگا کہ جب حسین جنت میں جائے گا، میرے آگے آگے تو جنت میں جائے گا۔ اور یہ کس لیے عظمت؟ یہ نمازیوں کی عظمت ہے، یہ نمازیوں کے محافظ کی عظمت ہے۔ اور آج میں جس شہید کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، میرے شیعہ سنی بھائیوں، اہل بیت کا ذکر سن کے رونے والوں اور اہل بیت کے غم میں رونے کو اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھنے والوں، مولا علی علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب عقیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بھائی عقیل، تو علم
نسب کا ماہر ہے، میرے لیے کسی بہادر خاندان سے ایک خاتون تلاش کر جس سے میں علی نکاح کروں اور میرا اللہ مجھے ایک بہادر بیٹا عطا کرے، اور وہ بہادر بیٹا کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے۔ جناب عقیل نے آپ کے لیے جناب فاطمہ کلابیہ، جن کی کنیت ام البنین ہے، جو حضرت عباس کی ماں ہیں، ان کا رشتہ منتخب کیا۔ جناب مولا علی علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ جب دلہن بن کے آئی ہے نا جناب فاطمہ کلابیہ در سیدہ پہ، علماء محققین کی روایت ہے کہ بی بی نے اپنا پاؤں دہلیز سے اندر نہیں رکھا، پہلے پیشانی سجدہ شکر میں رکھی اور ہونٹوں سے دہلیز سجدہ کو بوسا دیا۔ دہلیز کو چوم کے بی بی کھڑی ہو گئی باہر۔ شہزادے کہتے ہیں اماں اندر تشریف لے آ۔ جب کہا نا اماں اندر تشریف لے آ، بی بی رو کے کہتی ہے مجھے اماں نہ کہو، میں تو تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں، میں تو تمہاری نوکرانی بن کے آئی ہوں، میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں۔ غم حسین میں رونے والوں، بی بی آئی، اللہ نے بی بی کو عباس جیسا بیٹا دیا۔ جناب عباس، وہ عباس کے جس کی غیرت اور جس کی جرت پہ قیامت تک آنے والی مسلمان قوم فخر کرتی رہی۔ جناب عباس کے بچپن میں جب میرے مولا ظاہری خلیفہ تھے اور تحت حکومت جو ہے وہ کوفہ لے گئے تھے، عزادارو سید زادیوں کو مولا علی علیہ السلام نے مدینے سے کوفے بلایا تھا، مدینے سے کوفے بلایا۔ شہزادے اپنی بہنوں کو لے کے آئے اور مولا نے حکم دیا ہوا تھا کہ جب عراق اور کوفہ کے باہر آ جاؤ نا تو مجھے بتانا، اپنی بیٹیوں کا استقبال کرنے علی خود آئے گا۔ جناب مولا تک قاصد پہنچا، مولا علی علیہ السلام کوفہ کے گیٹ پہ گئے، بیٹیوں کا استقبال کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان کروایا کہ جو لوگ کوفے شہر سے باہر ہیں وہ اندر نہ آئیں، اور جو لوگ اس وقت کوفے کے اندر ہیں وہ دروازے بند کر دیں۔ کیوں کہ علی کی پردہ دار بیٹیاں کوفے میں آئیں۔ عزادارو جب بیبیاں گھر پہنچ گئی ہیں نا تو سید زادیوں کو اتارا ہے مولا علی نے خود ان کی سواریوں سے۔ تو مولا نے کیا دیکھا کہ سرکار عباس جوتے لے کے سید زادیوں کے قدموں کے نیچے رکھ رہے ہیں، ان کی نعلین پیش کر رہے ہیں،